بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایسی وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کا ذریعہ صرف نماز ہے۔ گویا کسی نے نماز کا انکار کرتے ہوئے اس کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے معاملے میں غفلت اور تکاسل برتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 15 قسم کی سزائیں دیتے ہیں، 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قیامت کے دن۔ تارک نماز کے لیے دنیا کی سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، عمر سے برکت کا ختم ہونا۔ نمبر 2، چہرے سے نور کا ختم ہونا۔ نمبر 3، مزید کسی نیک کام کی توفیق نہ ہونا۔ نمبر 4، دعا کا قبول نہ ہونا۔ نمبر 5، دنیا میں اس کی عادات کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، نیکوکار لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں: نمبر 1، تارک نماز ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوک کی حالت میں مرے گا۔ اور نمبر 3، پیاس کی حالت میں موت آئے گی، اگرچہ دنیا کے تمام سمندر بھی اس کی پیاس بجھانے کے لیے اس کو پیش کر دیے جائیں۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ قبر کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نمبر 2، اس کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے اور صبح و شام اس کو آگ کے شعلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ایک ایسا اژدہا مسلط کرتے ہیں جس کا نام شجاع اقرا یعنی گنجا بہادر ہے، جس کی آنکھیں آگ سے اور اس کے ناخن لوہے سے بنے ہیں، اور اس کے ایک ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شجاع اقرا ہوں، اس کی آواز بھی بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے کی وجہ سے میں تجھ کو صبح سے ظہر تک، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر سے عصر تک، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر سے مغرب تک، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر مغرب سے عشاء تک، اور نماز عشاء ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء سے فجر تک مارتا رہوں۔ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، کہا کرو کہ اللہ ہم کو بدبخت اور محروم نہ کرنا۔ پھر فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ بدبخت محروم کون شخص ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز چھوڑنے والا بدبخت اور محروم ہے، کیونکہ ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ صحت کے باوجود نماز چھوڑنے والے کی توحید، امانت، صداقت، روزہ اور گواہی کو قبول نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اس کے رسول ایسے شخص سے بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صحت کے باوجود نماز چھوڑنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اژدہا کی ایک ضرب بے نمازی کو 70 ہاتھ زمین میں گاڑ دیتی ہے، اور وہ اپنے آہنی ناخن زمین کے نیچے داخل کر کے اس کو باہر نکالتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو عذاب قبر سے بچا۔ قیامت کے دن کی سزائیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ بے نمازی پر قیامت کے دن ایک فرشتے کو مسلط فرمائیں گے جو بے نمازی کو جہنم کی آگ کی طرف منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ غصہ کی نظر سے دیکھیں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ بے نمازی کا سخت ترین حساب لینے کے بعد اس کو جہنم کے بدترین مقام کی طرف لے جانے کا حکم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز تیرے میزان کو جھکانے والی چیز ہے، اگر اس نے تیرا میزان برابر کر دیا تو تو نجات پا گیا، اور اس نے کمی کر دی تو تجھے عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے 40 دن تک کسی رکعت کو فوت کیے بغیر صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو اللہ تعالیٰ نفاق سے اس کی برات کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھا رہا
تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کے لیے ایک محل، بعض روایات کے مطابق 70 محل بنا دیتے ہیں، اور ہر محل کے 70 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ سونے اور چاندی کا بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مثال تمہارے گھر کے سامنے رواں نہر کی طرح ہے کہ جس میں تم روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو یہاں تک کہ کوئی میل باقی نہ رہے۔ اسی طرح نماز بھی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فرض نمازوں پر ان کے اوقات میں کامل وضو اور خشوع و خضوع والے رکوع و سجود کے ساتھ ہمیشگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے روز نجات اور نور ہوگا، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے روز نجات اور آگ سے حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے چہرے کو نماز میں سجدہ کرتے ہوئے مٹی لگی اس کے چہرے کو آگ ہرگز نہیں چھو سکے گی، کیونکہ فرشتے ایسے شخص کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں جس کے چہرے اور پیشانی پر خلوص سجدوں کا نشان موجود ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو نماز اور تمہارے ملازموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہونے تک مسلسل اسی کی وصیت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز ترک کر دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کہا کرو کہ اللہ ہم کو بدبخت اور محروم نہ کرنا،